الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسائل دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو محض عبادات ہے جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو معاملات کے قبیل میں سے ہیں، تو وہ پھر دو طرح ہے، کچھ حکمرانوں سے وابستہ ہے، کچھ سیاستدانوں سے وابستہ ہے. سیاست کا رد آدمی تب کرے جب اس کی اپنی سیاسی جماعت ہو کہ یہ خراب ہے اور ہم اچھے ہیں، وہاں چھوڑو اور یہاں آؤ. اور حکمران یا حکومت کا رد تو رہا ہی نہیں، کیونکہ حکومت جتنی بدعنوانی کرتی ہے وہ کہتی ہے ہماری سیاست تھی، اور دنوں کے حساب سے، حالات کے حساب سے وہ بدلتے رہتے ہیں. وہ لوگوں کو علماء سے زیادہ معلوم ہے، تو اچھا ہے، ہمارے لیے آسانی رہ گئی ہے. اور وہی کہ ہم آداب بیان کریں گے مسجد کے، فضائل بیان کریں گے جمعہ مبارک کے، آسان ہو گیا. وہ اس سمے پاغس پر لی اور چنا میں پک خواسری نسخی. اس موسم بہار کو کیا کرنا ہے جس میں ہمارے بچڑے نہیں چل رہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب ہم آداب بیان کرتے ہیں تو کم از کم جب مسجد میں لوگ یہاں آتے ہیں وہ باادب ہو جاتے ہیں، ہمیں آرام ملتا ہے بہت زیادہ. جب آدمی اپنی بوئی ہوئی بیج کا فصل دیکھے اور اس کا پھل اور پھول دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. کوئی نیا نمازی آ جاتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی معلومات نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی. اور دوسرے حضرات دوسرے مسائل میں لگ گئے، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کس طرح سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انبیاء اور مرسلین کو دیا ہے کہ وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں، انسانوں کو تیار کرتے تھے. اور اس کے لیے سب سے جو اہم ذریعہ تھا وہ ایمان باللہ تھا، ایمان بالرسول تھا، ایمان بالآخرت تھا. اللہ تحقیق آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین نے ایمانیات اور اعمال تعلیم فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ذرا ابتدا تھا تو رنگ بھی بالکل عجیب تھا، انہیں انسانی ضرورتیں سمجھائی جا رہی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. لوگوں کا رہنا سہنا، جیسے مختلف
قومیں بھی بیان دیتی ہے کہ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، ہم دھوکہ دہی کو غلط کہتے ہیں، ہم شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ انبیاء کی تعلیم کی برکت ہے۔ ہندو بھی کہے گا، سکھ بھی کہہ رہا ہے، ڈوگرے بھی، گوتھڑے بھی، یہود اور نصارہ بھی ان تمام بدعمالیوں کو غلط کہتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ انبیاء اور مرسلین نے جو تعلیمات دنیا کو دی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں تکوینیات غالب تھی۔ تکوینیات اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو رہنا سہنا بتا دیا جائے، زمانے کے گزرنے سے وہ چیزیں تو لوگوں کو آ گئی ہے کہ زمین میں بیج بونا ہے، فصلیں کس طرح تیار کرنی ہے، زراعت اور تجارت کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نقصان تھا اس کو ٹھیک کر لیا اور اس سے لوگوں کو منع فرمایا۔ مثلا ایک نظام رائج تھا، محنت مشقت سے تجارت ہوتی تھی۔ تجارت کے دو عنصر ہے، سرمایہ بھی آپ کا اور میرا، اور محنت بھی میری اور آپ کی، اس کو شراکت کہتے ہیں۔ اور ایک طرف سے سرمایہ اور ایک طرف سے محنت ہے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مشقتیں ہیں بہت زیادہ، اس میں محنت بہت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام ایسا تھا کہ جس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اپنے پیسے کسی کو دے دو کہ تو کمائے یا نہ کمائے، مجھے اتنا دیں گے آپ، جس کو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت، زراعت اور تجارت، مضاربت اور شراکت، یہ تو جائز ہے، انسانوں کی ترقی کے کام ہے۔ لیکن ربا، جس میں آپ بغیر محنت اور مشقت کے اور بغیر اس کے نقصان اور تاوان مانے اس سے فائدہ لیں گے، کہتے ہیں آپ کا چمڑا اتر جائے لیکن میرا جو طے شدہ ہے وہ دیں گے۔ یہ انسانیت کے خلاف باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سود تو حرام ہے، لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، یہ بڑھتے چڑھتے سودی خیالات اور اس کا کاروبار۔ فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن خدا کے حضور کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ جیسے شیطان اور جن کسی کو لگا ہو اور ادھر ادھر لڑکتا ہو، اس طرح اس کا بد حال ہوگا۔ اور پیغمبر نے کہا کہ سود کا 1 روپیہ لینا یا دینا اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ روح المعانی تفسیر میں باحوالہ روایت نقل ہے۔ علماء نے پھر اس میں تقسیم کی کہ بھئی ہم سے جو لیتے ہیں وہ تو ہم مجبور ہیں، ہم نہیں دینا چاہتے لیکن بینک کاٹ رہا ہے، لیکن جو ہمیں دیں گے اس میں ہم احتیاط بہت کریں گے اور بچیں گے۔ پھر اس میں حالات کی وجہ سے خرابیاں آ گئی کہ ہم نہیں لے رہے ہیں تو سود خور جو بینکوں میں قابض ہیں ان کے مزے ہو گئے، اور وہ تمام گناہ لوگوں کے مال سود پر کریں گے۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں، ان سے تو لے لے، بغیر نیت ثواب کے مستر کو، پریشان حال کو دے دے۔ مستر پریشان حال اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اس کے لیے خون پینا، مردار کھانا
جائز ہو جائے، کیونکہ ایک وقت بھوک کا ایسا آتا ہے اور ایک گھڑی زندگی کی ایسی خطرناک آتی ہے کہ اگر اس کے جسم میں یہ مردار گوشت داخل نہیں ہوا تو مر جائے گا. تو لوگوں کے مرنے سے شریعت بچاتی ہے کہ چلو مرو نہیں، ایک بوٹی لے لو، اس سے زیادہ نہیں. غیر باغ ولا عادل، نہ لذت لوگے اور نہ دوبارہ کرو گے. لذت کے طور پر بھی لینا جائز نہیں ہے، اور دوبارہ سے بارہ مزہ آ گیا اس کو تو پھر تو آرام خور ہو جائے گا، مردار خور ہو جائے گا. ایسا شخص جن کے لیے ایسی چیزیں جائز ہوتی ہے، اس پر بھی علماء کی بحث ہے کہ مستر پریشان حال جس کی جان جا رہی ہے، اگر وہ اس غلط چیز کو منہ میں نہ ڈالے، یہ اس کے لیے جائز ہو گئی ہے یا نہیں؟ برقرار ہے حرمت. ہاں، اس حرمت پر یہ نہیں پیٹا جائے گا. قولان مشہوران لأہل التفسیر والفقہ. آپ کے لیے یہ بات مفید نہیں ہے، بعض طلباء بھی آتے ہیں، مدرسوں کے علماء بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اس کے بعد ان اللہ غفور الرحیم، اس سے علماء نے استدلال کیا کہ برقرار ہے حرمت، اس کو نہیں پکڑیں گے کہ یہ بہت بد حال میں تھا، خالی جان بچانے کے لیے منہ میں ڈالا ہے، کوئی اعزاز و اکرام نہیں ہے. پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ حرام گوشت، یہ گندی چیز، پلید مردار. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں لینا ہے، مرنا ہے، ٹھیک ہے مر جائے. اب یہ مرا ہوا اجر والا ہے یا گناہ والا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جائز ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گناہگار مرے گا. اس وقت شریعت کا حکم تھا، اجازت تھی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنا بہتر ہے اور اس سے جینا ٹھیک نہیں ہے، ان کا استدلال مضبوط ہے. وہ آیت کریمہ ہے ان اللہ غفور الرحیم. کیونکہ حرام تو حرام ہی ہے، اگرچہ اس غریب اور مسکین کو سخت تکلیفوں کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں یہ چیزیں جائز ہو گئی تھی، یا اس کا گناہ اس میں نہ کیا گیا. یہ مسائل دقیق مسائل ہے. خالص فقی اور کوہنمشق مفسر اور اصولی نظار وہ اس کو جانتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی سفر کر رہے تھے، دونوں بھائی تھے، یا رشتہ دار تھے یا دوست تھے. مشکل وقت تھا، پیغمبر کا ساتھ دینا بہت دشوار تھا. پکڑے گئے. ایک نے ایسا کلمہ کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو نبی کو مانتا ہی نہیں. دوسرے نے کہا نہ، وہ برحق پیغمبر ہے اور میرا ایمان، وہ قتل ہو گیا. جو بچ کے نکل گیا اس کو اجازت، اس کی مجبوری مان لی گئی. فمن اکرہ، مجبور کیا گیا. قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا. اور جو مارا گیا اس کو بڑے عالی مقام اور شہادت کی خوشخبری سنا دی گئی. تو علماء دین نے اس سے بھی دو مسئلے نکالے. ایک یہ کہ ایسے موقع پر جان بچانا اجازت ہے، لیکن اس سے آگے بڑا مسئلہ وہ قربان ہونا ہے اور شہید ہونا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان سے صحابہ نے کہا تھا کہ اختلاف کا فائدہ نہیں ہے، نقصان بہت ہو جائے. انہوں نے کہا ہو جائے نقصان. جن حضرات نے حکومت کے ظلم کو یا ظالمانہ روش کو
چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جتنا تھا وہ ہو چکا تھا، حالات اس سے بہت زیادہ خراب تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہم معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاموشی پر سزا نہیں دے گا. ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. بعض افراد نے کہا کہ نہ، جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے. کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عظیمت سمجھتے تھے کہ اصل جان دینا ہے، جان بچانی نہیں. اور قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک تذکرہ ہے. اصلاً تو تمام شریعتوں میں جمعے کا دن محترم رہا ہے، اور ہر آسمانی مذہب کا مذہبی دن جمعہ رہا ہے. لیکن جب لوگ اختلافات کر لیتے تھے اور شریعت سے منحرف ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے جمعہ چھین لیتا تھا. تو یہود کو سبت دے دیا سنیچر کا دن، اور عیسائیوں کو اتوار دے دیا، جو پاکستان کو بھی دے دیا ہے. عیسائیوں کے زیادہ قریب ہے. جب یہ دن ان کے ہاں تبدیل ہو گیا تو پھر ان پر احکام بھی تبدیلی کے نازل ہو گئے، اور ان کو کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن وہ مذہب کے لیے چھوڑ دو، اس میں صرف اپنے عبادت الہی کے لیے کوشش کرو، اور یہ جو محنت مشقت ہے اس کو ذرا کم کر لو. وہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور ان کا زیادہ تر کاروبار مچھلیوں کے پکڑنے کا تھا. دن رات مچھلیوں میں لگے رہتے تھے. کاروباری آدمی تو پھر تھکتا نہیں ہے، وہ پیسوں کی لالچ میں دنیا کی چیزیں کب پوری ہوئی. تو جب ان کو کہا گیا کہ سنیچر کا دن تمہارا مذہبی دن ہے، اس میں کاروبار کم کر لو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جیسے ہمارا جمعہ ہے تو جمعے کے لیے رات سے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں، کپڑے صاف کر کے، سیٹنگ کر کے کہ بھائی کل جمعہ پڑھنا ہے. فجر کے لیے بھی آتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں. صحابہ کی 3 جماعتیں تھیں. ایک شب جمعہ سے تیار ہوتے تھے، دوسری جماعت فجر کے لیے آتے، اور تیسری جماعت پر فجر کے بعد آتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان ایک دفعہ خطبے کے دوران آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران گرج پڑے ان پر کہ یہ آنے کا وقت ہے جو تو آ رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں بہت دور گیا تھا، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، یہاں تک کہ جمعے کا جو غسل سنت ہے وہ بھی نہیں کر سکا، صرف وضو کر کے آیا. حضرت عمر نے کہا یہ دیکھو کہ غسل جمعہ بھی نہیں کیا ایسے. لیکن ظاہر حضرت عثمان بیٹھ گئے اور حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے. تو علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جمعے کا غسل سنت تو ہے، فرض واجب نہیں ہے. عذر سے ترک ہو سکتا ہے، صرف وضو کافی ہو جائے گا. یعنی جمعے کی تیاری اور اہتمام اتنا اہم ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین سے کسی عذر کی وجہ سے کمی ہو گئی تو حضرت عمر خطبے میں بول پڑے کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا. اس زمانے کے لوگ تو ویسے ہی سست ہی، پھر حکومت ایسی آئی کہ انہوں نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے بازاری ذہن سے اس خیال سے کہ ہم عالمی منڈی کا ساتھ دے دیں گے، دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہا ہے، تاریخ پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی.
تمام چور چکور بس دو پارٹیوں میں جمع ہے اور وہی حکمرانی کے دعوے دار ہیں. بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جب کہا گیا کہ آپ کا مذہبی دن سنیچر ہے، ہفتے کا دن ہے، اس کو عبادت کے لیے خاص کرو، اور اس دن یہ جو کاروبار ہے اس کو ذرا کم کرو، نہیں کرو، تو کچھ دنوں تک تو برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا. ہفتے کے 6 دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی اور سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر نظر آتی. قرآن کریم کی آیت میں استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن ویوم لا یثبتون لا تاتیہم. سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر پانی کے اوپر ایسی نظر آتی تھی اور سنیچر کے علاوہ نیچے چلی جاتی. امتحان تھا. امتحان تو اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کی چیز سامنے ہوگی، خواہش موجود ہوگی، رکاوٹ نہیں ہوگی، موقع مہیا ہوگا، لیکن آپ کہیں گے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے لیے یہ جائز تو نہیں کر سکتا. اس کو امتحان کی کامیابی کہتے ہیں. تو ان میں 3-4 جماعتیں بن گئے. ایک تو علماء تھے. علماء ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اور علماء اخیر تک استقامت سے کھڑے رہتے ہیں. وہ منع کرتے رہے کہ یہ مذہبی دن ہے اور اس میں تم یہ دنیا کا کام کاج مت کرو، اور موعدہ ہوا ہے کہ ہم اس میں مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. اور کچھ لوگ ایسے تھے، ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے واعظ نصیحت تو پورا کیا لیکن کہنے لگے لم تعظون قوما اللہ معذبہم، یا کیوں ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ ان کے لیے عذاب آنے والا ہے، باز ہی نہیں آ رہے، چھوڑ دیں. یعنی ایک حد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، بس اب بیچ سے ہٹ جاؤ یہاں سے، اور باہر نکلو اپنے متبعین کو لے کے، اور پیچھے نافرمانوں پر عذاب دہ مارا. جعلنا عالیہا سافلہا، وہاں کی آبادی کو اٹھا کے اوپر کر دیا، وہاں سے دہ مارا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومہ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ہیلہ کیا. یہ مرتکبین ہیں، گناہ کے مرتکب لوگ. انہوں نے ہیلہ یہ کیا کہ دریا کے کنارے سائڈ پہ حوض بنائے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ نظر آ رہی تھی تو مچھلیوں کو پانی سمیت اندر ہانکا دیا، پیچھے سے راستہ روک لیا. ہفتے کا دن گزر گیا، مچھلیاں بند ہو گئی. اتوار کی صبح کو پکڑ لیتے اور کہتے تھے کہ یہ تو یوم الاحد کا شکار ہے، یوم السبت کا تو نہیں ہے. حق تعالیٰ نے کہا یہ چال بازی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے سنیچر کے دن میں زیادتی کی، بے ادبی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے بندر بنا دیا. بندر چال باز ہے نا بہت زیادہ. وہ ایک آدمی نے کہتے ہیں ٹوپیاں رکھی، کہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گیا، ایک بندر آیا، اس نے ٹوپی سر پہ رکھی، دوسرے بندر سارے اتر آئے، اور ہر ایک نے، اور ٹوپی بیچنے والا جو آیا خالی کپڑا پڑا ہوا ہے، ٹوپی ساری درختوں میں رنگ برنگ ٹوپیاں چل رہی. وہ بڑا پریشان ہو، غریب مسکین آدمی ہے، اسی میں اس کی روٹی ہے. کسی عقل مند نے کہا تم ایسا کرو، ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنی ٹوپی نیچے پھینکو. اس نے ٹوپی لے کر کے دہ مارے، اور ایک بندر نے اپنی اپنی ٹوپی نیچے پھینکی. آگے شعور تو نہیں ہے نا، بس صرف نقالی ہے.
شعور اس کو کہتے ہیں کہ اس سے آدمی عاقبت بھی سمجھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. قرآن میں اس لیے بد مذہبوں کو کہا لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں کہ اس بد مذہبیت کا نقصان تمہیں پہنچے گا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو عبرت بنایا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پند و نصیحت. یہ ہیلا غلط ہیلا تھا. ہیلے بھی صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ غلط ہیلا جیسے ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے. جب 11واں مہینہ ختم ہونے لگا تو اس نے بیوی سے کہا کہ یہ زیورات تو پہنتی ہے، یہ آپ کے ہیں میرے نہیں ہے. تو اس سے زکوٰۃ ختم ہو گئی کیونکہ سال سے پہلے پہلے مال قبضے سے نکل گیا. جب بیوی کے اوپر 11 مہینے پورے ہوئے تو اس کو کہا کہ اگر ادا نہیں کر سکتی ہے تو زیورات میرے ہیں. اس نے کہا آپ کے، تو بس تیرے ہیں اور میرے ہیں اور میرے ہیں اور تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازیاں کر رہا تھا. ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو اس کی زبان منہ سے باہر آئی اور پھر اندر نہیں جا رہی تھی اور زبان اتنی موٹی ہو گئی. بڑے عالم تھے اس علاقے کے جو روئے زمین پر، ان سے بڑا عالم اس وقت نہیں تھا. ان سے پوچھنے آئے. اب میں حضرت سے پڑھتا تھا، میں ایک طرف حضرت نے کہا علاقے کے لوگ یہ مسئلہ پوچھنے آئے تا خواشا. میں ایسا بیٹھ گیا. طالب علموں کی عادت ہوتی، کہیں بیٹھے ہوتے ان کے کان کہیں اور ہوتے. میں حیرت سوئی خدا بولے اسے اب تو سوئی. انہوں نے ایک بات پوچھی اور پوچھا کیا کتنا مشکل سوال ہوتا ہے کہ ہم یہ زبان کاٹ سکتے ہیں؟ ابھی مرا نہیں ہے. ذکر ہوئی زانٹنگ کا جمولہ شکر. سچ مچ غیرتی عالم بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایسے للو پلو تو بہت تیار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں. استاد محترم پر پسینے آ گئے، ٹول سٹ ہو مبارک چہرہ دودھ دش ہوئے گران مسئلہ. اگر مر بھی جائے اس طرح اور پھر کوئی کہے کہ ہم مرحوم کی زبان کاٹتے ہیں تو عالم دین مفتی کیسے فتویٰ دے گا؟ آپ خود سوچ لیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ایسا بیمار ہے کہ یقیناً مرے گا، بچے گا نہیں، ہم خدمت نہیں کر سکتے. فتویٰ دے دے ہمیں کہ ہم اس کو کوئی انجیکشن لگا دے اور چلا جائے. فتویٰ دے سکتا ہے عالم دین؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. لوگوں کی سہولت دیکھ رہے تھے، میرا خوف نہیں تھا تمہیں؟ جاؤ پیٹو، ہم کیوں غلط فتوے تمہیں دیں؟ تم نے ایسی حرکات کی ہوگی جو تمہیں اتنے مشکل خدمت سے گزارا جا رہا ہے. پسماندگان کو بھی عبرت لینا چاہیے نا کہ یہ کیا ہو رہا. یہ ایسے دھلے دھلائے کوثر و تسنیم سے نہیں ہے، ان میں بھی ٹھک ٹھک اور موجود ہے. حضرت نے کہا کہ لوگوں کو تمہیں خوف تو اس بات کا ہے نا کہ جب یہ اس طرح مر جائے گا تو پختونوں کا علاقہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو حضرت نے کہا کہ مردے کو دیکھنا کوئی سنت طریقہ تھوڑی ہے، تو رواج اور فیشن ہے. جیسے آج کل ایک رسم بنا ہے، دیدار ہو رہا ہے. دیدار تو آدمی اپنے والدین کی کرتا ہے، اپنے استاد و شیخ کی کرتا ہے، اور لوگوں کا دیدار کیا معنی رکھتا ہے کہ مردے کو سب کے سامنے بے حرمت قرار رہنے دو. بس اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھ لو، مسلمان مرا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کی شکل دیکھو. غلط باتیں پھیل گئی اور اہل علم خاموش ہے، اور اس خاموشی کی بھی ان کو پڑ رہی ہے. ان کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، برابر کے پٹ رہا ہے. بھائی
ایک جگہ کا نام نہیں لیتا، ان کے رشتہ دار غریب جمعے میں آئے ہوئے، وہاں اعلان ہوا کہ جی دیدار ہو رہا ہے، لوگ لائن بنائے. میں نے آہستہ سے اس ایک سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو عورت مری ہے. اچھا عورت کا دیدار نہیں؟ میں نے کہا عورت کا دیدار تو عورتیں کرے گی، مردوں کا کیا کام ہے؟ عورت کا پردہ حیاً میتاً فرض ہے. زندگی میں بھی خاتون کا پردہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی پردہ ہوگا. اس لیے فقہا کہتے ہیں قبر میں اتارنے کے لیے محارم آ جائے. محارم ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوتا. اللہ اکبر و کبیر. جیسے بھائی، بیٹا، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، یہ سب وہی عزیز ہے جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. بھانجا، نواسا، پوتا، یہ محارم ہے. بہنوئی محارم نہیں ہے، اس سے پردہ فرض ہے، کیونکہ بہن کے مرنے یا مطلق ہونے کے بعد سالی سے نکاح نہیں ہوتا. کیا چچے کا لڑکا ہو، ماموں کا لڑکا ہو، تایا کا لڑکا ہو، خالہ کا لڑکا ہو، یہ محارم نہیں ہے، ان سے پردہ فرض ہے. ان کے سب تو آپس میں رشتے ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں. اتنا واضح مسئلہ نہیں سمجھتے لوگ. بھائی محرم شرعی جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں کو سمجھاؤ. یہ ہدایت و ارشاد ہے. عالم اور پیر کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام سمجھائے. ایک آدمی نے مجھے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوئی سے، خالہ کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، چچا کے لڑکے سے، تایا کے لڑکے سے پردہ ہوگا. میں نے کہا پردہ ہوگا اور فرض ہوگا. کہتے ہمارے یہاں تو نہیں. میں نے کہا تم جیسے بے پردہ قوم دنیا نے دیکھا ہی نہیں. تم کہو نا اپنے آپ کو کہ ہم بہت پردہ نشین ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے آپ کا. تم تو ان تمام عزیز و اقارب کو گھروں میں سانڈوں کی طرح پال رہے ہو، سانڈوں کی طرح پال رہے ہو. تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا بھائی، میری بیوی سے اس کا پردہ ہے، یہ رشتہ داری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا رشتہ داری ختم نہ کرنا، شریعت کو ختم کر رہا ہو، شریعت کو جھٹلا رہا. جب یہ مسائل میں نے بیان کیے، پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا ہے، نئے نئے جوش خروش تو خوب تفصیل سے بیان کیا. اپنے علاقے میں گیا، وہاں امام صاحب نے مجھے کہا دا مسئلہ میں بیان نور میں دا بیان تدل تنجمات نوزا خیر جب بیان کم بیا تو ہے چدا دا مسئلہ زمانہ دا متاپس ببل مجھ بیان کی. خیر جی میں نے مسئلے بیان کیے بڑے نرم انداز میں کہ بھائیوں آپس میں پردہ کرو، دنیا چند روز آئے، شریعت کا اتباع بہت ضروری ہے. اور ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، ان کا آپس میں پردہ فرض ہے. دا سے پگوتے میں کوئی اور ہمیں روئے زمین کا کوئی عالم مجھے دکھاؤ جو اس کے خلاف بات کرے، میں اس کی شاگردی کر لوں گا. ایک بڑا مہم میرا سر ہو جائے گا. خیر میں واپس آیا، مولوی آپس میں گڑ 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 گڑ. بڑے عالم میرے بھی استاد و شیخ تھے، ان کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے ہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. میں نے کہا یہ سختی ہے ہی نہیں، یہ تو مسائل ہے. اسلام میں اتنی ہوارگی بھی نہیں ہے کہ آپ پردے کو ایک طرف کرے اور مرد اور عورتوں کو ملا کے چرائے. میں یہ اتنی نرمی بھی اسلام میں نہیں ہے. قدرت کو منظور تھا 1 مہینہ 2 کے بعد پھر میں چلا گیا. میں نے سوچا کہ کسی مسئلے پر غیرت کرنا اور سٹینڈ لینا بھی عالم کا فرض ہے. تمام ائمہ 22 مساجد ہیں، 22 مساجد کے ائمہ کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائے. کس دن؟ سب نے کہا جمعہ کھانا کرے جی تاسو سے موضوع کو تقریر کو. حالانکہ کوئی اس عاجز فقیر کو 1 کروڑ روپے دے کہ یہ جمعہ آپ پشاور میں پڑھائیں، میں تیار نہیں. جمعہ اپنے ہاں الحمدللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں نے ایک زبردست قسم کا بچڑا ذبح کیا. بہترین پکانے والے کو میں نے کہا زبردست پلاؤ بناؤ اور قورمے اور سب چیزیں تیار کرو.
اور ڈڑے بڑے ڈوڑائی تندور میں پسلگن پخے کے اور لواگانے اور سارے علماء جمع ہو. میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے چدئی بھی اکڑت کڑت نہ کری. مجھے تو پتا تھا کہ علمی طور پر ان میں جان نہیں ہے. اور وہ بڑے حضرت جو میرے بھی حضرت الشیخ تھے اور سید السنت تھے اور فخر و مفخر ہے, ان کو میں نے کہا حضرت آپ چونکہ بڑے عالم ہیں, وہاں پختونوں کے یہاں محراب میں بسترے ڈال کے بڑے عالم کو بٹھا دیں. میں ادھر تکیے نا تکیا گانے میں اڑتا گاٹے گاٹے کیے ہوئے سارے مولوی مسجد بھری ہوئی. اور یہ مسئلہ میں نے بیان کیا کہ ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, اس مرد اور عورت کا آپس میں پردہ فرض ہے. میں جدہ سعید بالکل دا بخاری شریف کرا گلی وشا وش ہے نن بخاری رہا تھا پاکستان. اور وہ حدیث میں نے پیش کی بخاری شریف میں, وہ روایت حضرت کو وہی یاد تھی جس میں جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایسے عزیز و اقارب جن کا کبھی بھی نکاح آپس میں ہو سکتا ہو, ان کا پردہ ہے, آمنے سامنے نہ آئے بغیر حجاب کے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ وہ ملحم, وہ دیور کا کیا ہوگا؟ دیور خاون کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ بھابھی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے, جوان ہو جاتا ہے گھر میں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو بھائی ہے, وہ تو بیٹا. آپ نے کہا وہ الموت, وہ تو موت سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تو بھابھی کو راضی کرنا جانتا ہے, بھابھی کی خوشیاں جانتا ہے, بھابھی کس چیز سے اتباع کرے گی وہ سب معلوم ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. الحمدللہ اللہ حضرت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور جو علماء ان میں فوت ہوئے ہیں اتنا ہوا وہ بیان نہیں کر سکتے تھے, پھر بھی اتنا ہوا کہ لوگوں کو کہا کہ مسئلہ یہی ہے. بس یہ بھی بہت بڑی بات. وہ بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اتنا تو کہو کہ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, واسکٹ, صدری, قمیص, شیروانی, عبا, جبہ دایاں بایاں پر ہوگا, اس کا کوئی جواز اسلام میں نہیں کہ آپ کی بٹن پٹی بائیں دائیں پر ہے. معلوم نہیں تھا, اللہ معاف کرے, ایسے ہمیں بھی بہت باتیں معلوم نہیں. معلوم ہونے کے بعد آپ الٹی قمیص پہنتے ہیں اور سلواتے ہیں, اللہ کو اس کا جواب دیں گے آپ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ایسے ہی دیکھنے پہ آئے. وہ دیکھنے میں تو عوام آئے. 6 صدی ہجری میں صاحب ہدایہ ہے, وہ کہتے ہیں اس طرح سینا چاہیے کہ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی دایاں ہاتھ بائیں پر, دائیں بٹن پٹی بائیں بٹن پٹی پر. 11ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی مرے ہیں. وہ کشف المحجوب فی لباس المحبوب میں صراحت کر چکے ہیں. دوسرا قول نہیں ہے, ایک ہی قول ہے. تو 6 صدی میں بھی مسئلہ زندہ تھا, 11ویں صدی میں بھی, درمیان میں فوت ہو. اور وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. بھئی اس میں کیا اختلاف ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد صفوں کی شکل میں بیٹھ جائے, یصفون نور العزا سے لے کر کے ہدایہ و فتح القدیر تک, نہر اور باہر, قاضی خان و مبسوط تک, ساری فقہ میں ایک ہی مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں اس میں. کوئی بیمار ہے وہ غریب پلر کے ساتھ بیٹھ گیا, وہ معذور ہے. معذوروں کے بیماروں کے احکام علیحدہ ہے, شریعت ان کو زیر بار نہیں کرتی. لیکن کیا سارے لوگ جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے یہ کوئی جوا کھیلنے آئے کیا؟ مسجد کے آداب اور کلب کے آداب میں فرق ہے یا نہیں؟ صفوں میں بیٹھنا چاہیے, صفے بناؤ. 100 شہیدوں کا ثواب جو ایک سنت زندہ کرنے پر ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ مشکل ہے بہت زیادہ. ہمارے یہ طلباء جو دین کے نام پر ٹھہرے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, انہیں بھی منوانے کے لیے باقاعدہ ناظموں کو احکامات جاری ہوتے ہیں کہ آپ خود نگرانی کریں ان کی, کیونکہ آزاد پلے بڑے ہیں.
اب مشکل مسئلہ ماننا آسان نہیں. اور فقہاء محدثین مفسرین سب لکھ چکے ہیں کہ مسجد میں جماعت سے پہلے لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں ان غریبوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھنے والے بھی پیدا ہوں گے، اس لیے آنے والا السلام علیکم نہ کرے. لوگ صفوں میں ہیں، جماعت کا انتظار ہو رہا، آپ خواہ ان کی توجہ خرا السلام علیکم. یہ کوئی بیٹھک اور ڈیرا ہے کیا؟ پختنو جماعت نہ بیٹھک اور ڈیرے. السلام بخیر علیہ کا سے بخیر داؤ. یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے صفوں کو سلام کرنا حرام نہ جائز، گناہ کبیرہ ہے. دیو تعالیٰ نور ارکلے وہی شاوشی ویودی وشتہ سو چلا دی گڑندئی کا مسئلہ بیان کرنا، اس کے لیے بھی ایمان کی طاقت چاہیے، زور چاہیے اس کے لیے. ایسے لوگ تھے جو آئے تھے، حضرت نے کہا ہم بہت سختی کا دن ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. پیغمبر کہہ رہے ابسا، ہمارے ابن ابسا کو کہا اور فرمایا مجھ سے میرے اللہ نے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہے. اما اليوم فشدید، آج کل بہت سختی ہے. حضرت فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ پہاڑوں سے بھی نظر آئے گی مدد الہی، جنگلوں سے بھی نظر آئے گی، اور میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وقت پر مدد بھیجے گا، آپ آ جانا. وہ چلے گئے. وہ جب آئے واحد آدمی ہے جن کے لیے حضرت اٹھے اور سینے سے ملایا، اور آپ نے کہا آپ ایمان تو اسی وقت لائے تھے، میں تو تصدیق کر چکا ہوں آپ کی. اور ایک بڑے سپہ سالار کو انہوں نے آواز دی پیچھے ہٹو. وہ پیچھے ہٹو. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا واہ یہ تو وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو تکلیف و شدید دنوں میں ایمان لایا تھا. حضرت نے کہا ابھی جاؤ اپنی قوم میں رہو، الیوم شدید، آج کل بہت زیادہ سختی ہے. اللہ تعالی آسانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی. دیکھو کہ یہ جو جماعت سے پہلے صفوں کی شکل میں بیٹھتے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی کے سنن میں ہے، جو لوگ جماعت سے پہلے صفوں کی شکل میں بیٹھتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں وہ نماز کے حکم میں نمازی ہے. من جلسا ینتظر الصلاۃ فکانہ فی الصلاۃ. آگے لکھتے ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کو سلام نہ کریں. نمازی کو کوئی سلام کرتے ہیں؟ قاعدے میں لوگ بیٹھے تو آنے والا سلام ہرگز نہیں کرتا. آگے فرماتے ہیں اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کیا، یسعہم اللہ یجیب، عالمگیری جلد پنجم، جواب نہ دے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ یہ وقت سلام کا نہیں. ایسی مثال دی میں نے، بارہا بیان ہوا ہے. یہی ممبر، یہی محراب، یہی مسجد، آسمان و زمین گواہ ہے کہ جو مسائل مجھے معلوم ہوا ہے شریعت کی روشنی میں نے اس کے بیان کرنے میں کوئی کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا. الحمدللہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا میں عافیت اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں جنت الفردوس کا سبب بنائے. اور آپ حضرات کو، مسلمانان عالم کو اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھے، نہ آگے آنے کی کوشش کرے اور نہ گناہ کا ارتکاب کرے. آواز ہر جگہ جاتی ہے.
ہاں یہ اچھی بات پوچھی ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور فقہ سے بھی. تحتاوی فقہ کی کتاب 172 صفحہ، مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 163، الادب المفرد للبخاری 2200 صفحہ، تکملہ مجمع بہار الانوار جلد 5 صفحہ 489. عقد انامل میں طریقہ غلط لکھا ہوا ہے. سنت و حدیث اور فقہ کے خلاف عقد انامل کی کوئی حقیقت نہیں. میں ضلع کلات کا رہنے والا ہوں، ہب چوکی میں میرا گھر ہے اور وہ کرایہ پر دیا ہوا ہے. میرے بال بچے سب کلات میں ہیں. اب جب میں ہب چوکی میں آؤں تو میں نماز قصد نہیں، آپ کی جائیداد ہے، وہاں گھر موجود ہے. اپنا گھر، اپنے زمین ایک پلنگ کے برابر بھی کسی کی ہو اور اس کی ملکیت محفوظ ہو، وہ اس کا وطن اصلی ہے. جیسے ہی پہنچے گا اتمام کرے گا، یعنی 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 نہیں پڑھے گا. عالمگیری جلد اول، صلاۃ المسافر. قرآن خوانی اور تراویح پر اجرت لینا ہے کہ بڑے بڑے علماء اس بارے میں سنا ہے کہ وہ حرام کہتے. وہ بڑے علماء سے بڑا عالم بھی ہے محمد الرسول اللہ، اور وہ بخاری بھی کہتے ہیں ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ کی تعظیم میں تمہیں ملے. اس لیے وہ فتویٰ و تحریر غلط ہے، جو بھی کہے غلط کہہ رہا ہے. کیا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد ہمارا فرض ہے؟ جیا، جتنی بھیڑ اتنی ڈیڑھ، جتنے آپ ہے اتنی آواز. ہونٹ کے قریب جو بال ہے اس کو داڑھی کا بچہ، یعنی انفقہ، عربی نام یاد رکھو آج سے، انفقہ. اور اردو میں کہتے ہیں ریش بچہ. شروع سے لینے لگے ہو تو لیتے رہے، نہیں لیا ہے تو محفوظ رہے، اچھا ہے. حکم 2 آئے ہیں، مونچھے کم کرو، داڑھی بڑی کرو. انفقہ کا حکم نہیں ہے، نہ یہ داڑھی ہے اور نہ یہ مونچھے ہیں. اس کے لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے. اللہ آپ کے علم عمر میں برکت. آمین، جزاکم اللہ. میں غیر ملکی بحری جہاز پر کام کرتا ہوں. کرسمس کے موقع پر کمپنی تمام اہلیہ عملے کو تحفے دیتی ہے اور دعوت کا انتظام کرتی ہے. ان سے تحفے لینا اور دعوت کھانا کیسے؟ یہ ایک دنیا کا رواج ہے. کرسمس ان کی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک رسم ہے. رسوم اگر نیت عبادت سے نہیں ہے تو جائز ہے. احتیاط تو بچنے میں ہے، جواز پیدا ہو سکتا ہے. قبر کو چکنی مٹی سے لپائی کرنا، یعنی قبر کی جگہ کچی چھوڑے، سائڈیں پکی کرنا، فتاوی شام میں اجازت دی ہے ارض رخوہ کے اندر. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو اسے نماز تراویح میں الگ سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیا مطلب ہے تو ایسا الگ نہیں پڑھا جاتا؟ سورہ فاتحہ قرآن کی سورت ہے. سورہ فاتحہ میں شک کرنا کی صورت ہے، یعنی ایمان سلب ہو جائے گا، تجدید ایمان و نکاح کا اعادہ لازم ہو جائے گا. قرآن کی صورت میں شک کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. صبح نہار منہ پانی پینا، شریعت میں پانی پینے پر کوئی پابندی نہیں، جس وقت آدمی کا جی چاہے پی سکتے. مسئلہ یہ کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ان کے باپ اور بھائی بھی موجود ہیں، اور وہ اپنا عقد نکاح کا ولی کسی اور کو بنا رہی ہے. اس کی حرمت حقیقی باپ کی طرف ہے نہیں، باپ، بڑے بھائی، چچا، تایا، ماموں یہ نکاح کے بڑے ہیں. اگر وہ بھی اجازت دے اور پردے کا محرم رشتہ دار ہو تو اجازت ہے، کوئی سی بات نہیں. بغیر تجوید کے، تجوید آپ پہچانتے نہیں کہ تجوید کیسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی حرف واضح نظر آ جائے، اخراج الحرف من المخرج ما اداء الصفات. علی نے اس کو تجوید کہا تھا. قاری مصری کا تجوید نہیں ہے کبھی ہاتھ یہاں رکھے ہو کبھی وہاں رکھے ہو، وہ تو کچھ اور چیز ہے. اگر کسی شخص کو اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت ہو جائے تو کیا کسی اور کو بتا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے جو اچھا خواب
دیکھ لے وہ بیان کرے، اور یہ بہترین خواب ہے، قابل بیان ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں۔ آپ نے کیا پڑھا ہوگا؟ جاہل آدمی کیا پڑھے گا؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پورا دن ہوا ہے۔ امام سے صاحب ہونے پر لقمہ دینے کی حدیث میں التسبیح للرجال، یہ حدیث کے مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یعنی مرد جب کوئی نائبہ دے کے تو وہ سبحان اللہ پڑھے، والتصفیق للنساء، اور خواتین ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ غلطی تو جہاں آ رہی ہے وہاں آپ لقمہ دیں گے۔ حضرت عمر کے نام کو ہاتھ سے سینے پر لکھنا سونے کے وقت صحیح ہے نہیں، یہ کسی کی مشق یا تجربہ ہوگا، شریعت کا مسئلہ نہیں۔ پڑوسی قادیانی کی دعوت ولی میں جانا کیسے؟ بے غیرت، بے حیا و بے شرم جائے گا نا۔ جو غیرت و ایمان ایک طرف رکھے وہ اللہ کے رسول کی عزت نبوت کے باغیوں کے ساتھ رواداری کرے گا۔ صرف جانا جواز کی بات نہیں، جانے کے بعد آپ مسلمان بھی رہے یا نہیں یہ پوچھو، اور آپ کا نکاح بھی برقرار ہے یا نہیں یہ پوچھو۔ ایک عورت کی معدے میں درد ہونے کی وجہ سے پورے رمضان کے روزے نہیں، یعنی قضا کرتی ہے۔ ابھی وہ روزہ رکھتی ہے مگر زرد پانی اس کے منہ کی طرف آتا ہے، یعنی بیمار ہے۔ صحت کا انتظار بھی جائز ہے، اور اس وقت تک فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا معتدل دے۔ میرا بیٹا طلحہ بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے۔ اللہ آپ کے صحت زندگی میرے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے بہترین کام روزگار دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک و رسولک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحة عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء۔ اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، صلی اللہ علیہ وسلم۔